جس کے اندر ہر مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر جماعت کے کارکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اپنے مسلک کے زیر سایہ کام کرنے والے تمام حضرات کو دعوت دی
گھنٹے کے لیے نہیں ساری رات کے لیے. جانے والا بہت اچھا ایک پیغام اور ایک میسج، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر لے کے جاتا ہے. اور اس فکر کے لیے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مالی طور پر، جانی طور پر، وقت دینے پر تیار کرتا ہے اور وعدے کرتا ہے. لیکن اگلے ہی دن مزاج میں، کردار میں، رنگ میں، ڈھنگ میں تبدیلی نہیں آتی. وہی نمازوں میں سستی، وہی اللہ کو پہچاننے میں پریشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری کرنے کے اندر مشکلات. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا ہمارا پروگرام خانقاہی ہے، جس کے اندر اس بات کی محنت ہوگی کہ اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کی مانو. اور ان لوگوں کی زندگی کی مثالیں سامنے رکھ کر بات کی جائے گی جنہوں نے اللہ کو دلیلوں سے نہیں پہچانا، نیزے کی ایڑیوں پر اور تلواروں کے سائے میں پہچانا. ان لوگوں کی بات کی جائے گی جنہوں نے ٹھنڈی ہواؤں میں اور تمام تر سہولیات میں اپنے رب کو نہیں پہچانا. ان لوگوں کی بات کی جائے گی جنہوں نے دہتے انگاروں پہ دیکھ کر اپنی زبان سے ربی اللہ کا طلب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنا بھی فراموش کر لو، جتنا بھی انہیں کتابوں کے اوراق سے اور اپنے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کرو، رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون جب یہ پیر کے نخن سے لے کر دماغ تک گردش کرے گا تو اس کی گردش کے اندر ایک آواز آئے گی، وہ آواز ہوگی صحابہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ختم نبوت کا عنوان، ولادت مصطفیٰ کا عنوان، عظمت قرآن کا عنوان، عظمت اسلام کا عنوان، شہداء اسلام کا عنوان. کسی بھی عنوان پر آپ گفتگو کر لیجیے، جیسے دولہے کے ماتھے پر سرا نظر آتا ہے، کردار اور گفتار کے اندر آپ کو ہر جگہ کون نظر آئے گا؟ صحابہ. سبحان سبحان. میں اور آپ ان کو رسول اللہ سے کیسے دور کر سکتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم میرے اندر کا استر کا کپڑا ہو، جیسے اس کپڑے کو جسم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میرے یارو تمہیں میرے سے بھی کوئی جدا نہیں. دنیا دیکھتی ہے صحابہ اکرام کو تاریخ کے آئینے میں، ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو قرآن. سبحان اللہ. تصوف ہو، تحقیق ہو، تدریس ہو، تصنیف ہو، تبلیغ ہو، جڑ کہاں ملتی ہے؟ صحابہ. تو آج کا یہ پروگرام کہ جو یہ کہے کہ میں گھر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لوں ناممکن ہے، انہیں صحابہ والے راستے پر چلنا پڑے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی گزر گئی، آپ کے اس علاقے کی پہچان سید رحمۃ اللہ بھائی عطا اللہ یہ میرے ساتھ پچھلے دنوں محرم الحرام میں ایک دن میں 4-4 6-7 سال
ایک درخت سمجھ میں آ گیا، اس کو گرائیں گے، کاٹیں گے، آرے کی مشین پہ لے جائیں گے، اس کی جو ہے وہ لکڑیاں بنائیں گے اور اس کو کاٹیں گے، اس کی جو ہے وہ تختیاں بنائیں گے، پھر ان کو فرنیچر میں لائیں گے، ان کو کرسیوں میں لائیں گے، ان کو میز میں لائیں گے۔ یہ وہ آدمی کر رہا ہے جس نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا، جس نے الف بے تے نہیں پڑھا۔ سیمنٹ، بجری، ریتا، کرش، سلیے کو اکٹھا کر کر مسجد، بلڈنگ، ہال، مکان، کلینک، دکان بنانی آ گئی۔ یہ وہ آدمی کر رہا ہے جو بار بار کلاسوں میں فیل ہوا تو باپ نے کہا پڑھ نہیں سکتا، جب تو کام پر دھیان کرتے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک آگے ایک وہ مغناطیس ڈنڈے پہ لگایا ہوتا ہے، مٹی میں سے خوراک تلاش کر کے لوہا لے کے جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ کیل سے لے کر بڑے گارڈن تک ان کا کیا کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آیا تو آپ کو مجھے رات میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے مجھے دے رہا ہے، تو اللہ آج آپ کو مجھے سمجھ گیا۔ اگر اللہ کی پہچان ہو جاتی تو مسجد آباد ہوتی، بازار ویران ہوتی۔ پیسے رکھنے کے لیے جیب، کپڑے رکھنے کے لیے الماری، سودا سلف لانے کے لیے تھیلی، پانی لینے کے لیے برتن، بوتل، گلاس، دودھ دینے کے لیے لینے کے لیے بالٹی، دودھ لینے کے لیے دیگچی۔ جب دنیا کی چیزیں کسی برتن کے بغیر، کسی ذریعے کے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت بغیر کسی ذریعے کے کیسے محفوظ ہو سکتی؟ دروازے کی کنڈی بجی، کون؟ اس نے کہا باجی دودھ والا آیا ہے، دودھ لینے کے لیے گئی اور جا کر اس نے دودھ دے دے کہ برتن لے کے آؤ، برتن اٹھا کے لا دیا۔ ہوا چلی، کنکر، ذرات، مٹی، تنکے سارے اس برتن کے پیندے پہ لگے ہوئے تھے اور اس نے جا کے کہا دودھ دے۔ اس نے کہا نا بھائی اللہ کا نور ہے، یہ نور ہے، یہ گندے برتن میں نہیں آتا، برتن دھو کے لا۔ جب گندے برتن میں دودھ والا نور نہیں آتا تو گندے دل کے اندر ہدایت والا نور نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں تمہارے مال کو نہیں دیکھوں گا، اولاد کو نہیں دیکھوں گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں تو سمرا ہوا دل دیکھوں گا۔ کس کس کا لاڈ لے کے آیا، کس کس کا پیار لے کے آیا، اس دل کے اندر کس کس کی محبت لے کے آیا، کس کس کی محبت کے بیچ ہوگا کے آیا ہے۔ کوئی تیرے دروازے پہ دودھ لینے کے لیے آئے، کوئی تیرے دروازے پہ سودا لینے کے لیے آئے اور کہ بھائی یہ دودھ لے لو، یہ سودا لے لو، پانی لے لو، تو میرے عزیزوں اسے کون عقل مند کہے گا؟
میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، جیب میں پیسہ ہے، بڑا نوٹ نہیں چھوٹا نوٹ موجود ہے۔ میرے عزیزوں، عورتوں کے پاس چوڑیاں نہیں تو کم از کم ہاتھ کی انگوٹھی تو ہوگی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ دکان کی محبت نے صبح اٹھا دیا، بچوں کے اسکول لے جانے نے صبح اٹھا دیا، صبح صبح دودھ دہی کے لیے اٹھ گئے۔ میرے عزیزوں، جس چیز کی اہمیت تھی اس چیز نے آپ کو اٹھا دیا۔ اگر سجدے کی اہمیت ہوتی تو کیا وجہ تھی بستر پہ پڑے سوتے رہتے؟ پہلی اذان فجر کی کان میں آئی، الصلاۃ خیر من النوم۔ بیٹھے اذان کی آواز آ جاتی ہے، لیکن ہائے میری بدنصیبی، پہلے مسجدیں کم تھی، آباد کرنے والے زیادہ تھے، اب مسجدیں زیادہ ہوگی، آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین جانو ہم تو روزانہ روڈ ماسٹری کرتے ہیں، کوئی دن ہوتا ہے تو نصیبے کے ساتھ ہمیں گھر بیٹھنا مل جاتا ہے، اپنا صبح شام کسی روز محلے میں، کسی چوک میں، کسی کوٹ کی گاڑی میں، کسی بستی میں جانا ہوتا ہے۔ مسجدوں کی حالت الصلاۃ خیر من النوم۔
لوگ کہتے ہیں کہ ابا جان نے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو 10-10 لاکھ روپے کا جہیز دیا تھا. اگر ابا نے 10 لاکھ روپے کا جہیز تیری بہن کو دیا تھا تو 10 لاکھ تیرے پر ولیمے میں لگایا تھا. اگر بہنوں کو نہیں دیتا تو تو بھی اپنا کسی مسجد کو دے دے، تو بھی اپنا کسی مدرسے میں دے دے. خدا کی قسم، خدا باپ سے جہیز کا سوال نہیں کرے گا. اگر 4 فٹ کی زمین کا ٹکڑا بیٹیوں کا کھا گیا، قیامت کے دن روزہ نماز بعد میں پوچھا جائے گا. پہلے حقدار کو وراثت ملی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابو جی کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے لیکن ابو جان بیمار ہے، بستر پر ہے، مارکیٹ میں نہیں جا سکتا. کیسے جائے گا؟ بیٹیاں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں، کیسے جائے گا؟ بیٹی کے گھٹنے کا مرض ہے، ڈائلسس کرانے کے پیسے کوئی نہیں. بیٹی کے دل کے بال بند ہے، اللہ اکبر، اسٹنٹ ڈرانے کے پیسے کوئی نہیں. خدا کی قسم ہے، اس بستر پر پڑے باپ پہ خالی جائے گا، بیماری آئے گی، دل کا عارضہ آئے گا. چھوڑ دے ساری دوائیاں، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق دے دے. رب کعبہ کی قسم ہے، تجھے مدینے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ بستر پہ تجھے شفا عطا فرمائے گا. بیٹیوں کا کھا کر مدینے روزہ رسول کی چوکٹ پہ جا کے بیٹھ جا. جب تک بیٹی روتی رہے گی، فرشتے کا نیکی کا قلم تیرے نامہ اعمال میں اٹھتا رہے گا. بہت بڑا ظلم ہے یہ، بیٹیوں کو نہ دینا. حقدار کا حق نہیں. اپنے باپ کی قبر کے بوجھ کو ہلکا کی. لوگ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا، لیتی کوئی نہیں. تو نے کیسے معاف کروایا؟ میں نے بہن کے آگے کہا، بہن ابو کی برسی پہ آئی تھی، ابو کے 40 سے 4 مہینے کی عیدت پہ آئی تھی. میں نے کہا مجھے تیرے طرف پڑتا ہے. اس نے کہا بھائی میں لے کے کیا کرنا؟ نہیں، اس طرح معافی نہیں ملے گی. بہن کا وراثت میں سے نکال، کتنے پیسے بنتے ہیں. کیوں کہتی ہے میں نے بیچنی کوئی نہیں. اتنی زمین کے کاغذات بنا کے بہن کی جھولی میں ڈال دے، اتنے پیسے وراثت کے بہن کی جھولی میں ڈال دے. وہ بہن کہے نہیں بھائی میں نہیں لیتی. اچھا ضرورت لے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تیرے سے لے لوں گا. 1 مہینے بعد بہن کو فون کر، وہ پیسے تیرے پاس رکھوائے نے کہا، میری بیٹے کے ایڈمیشن میں دے دیے، مارکیٹ خرید کے دے دی، موٹر سائیکل لے کے دے دیا. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو تیری آنکھ کا فطور ہے جو بہنوں کے ہاتھ آ جاتا ہے. ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ حیا کا مادہ تو اللہ نے بہنوں اور بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے. یہ ایسی بلاک چیزیں ہیں، اور خون کے گلاس دل کو بند، دل کی بہنوں کو بند کر دیتے ہیں، دماغ کی شریانوں کو بند کر دیتے ہیں. بیٹیوں کا حق کماؤ، رب کعبہ کی قسم رحمت برسنے والے پرناموں کو بند کر دیتے ہیں. اس دل پہ میرے عزیزوں، بہنوں کی وراثت کو دبا کر، بیٹیوں کی وراثت کو دبا کر خول چڑھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ دل اللہ اللہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. پہلا میسج آیا الصلاۃ خیر من النوم. او میرے بندے، میرے سے زیادہ تیری
یہ تو معافی ہو جائے گی. فرمایا نہیں نہیں, تم اس کے غسل کا انتظام کرو, اس کی تدفین جنازے کا انتظام کرو, اس کے کفن کا انتظام کرو. ادھر اس کا جنازہ حرم میں ہو رہا ہوگا, اس کی شکل سے ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو صفا مروا پر اس کی طرف سے چکر لگا رہا ہوگا, وہ قبر میں ڈالا ہوگا, یہ صفا مروا پہ دوڑ کے دکھا رہا ہوگا. جب تک فرشتہ نہیں دوڑے گا, یہ بے شک بیت اللہ میں جنازہ ہو جائے, امام کعبہ پر اس کا جنازہ پڑے, میں اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا نہیں فرماؤں گا. جب ایک بندی کے رونے پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے, خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے, تو میرے عزیزو آج ہمارے پر بھی حال ہے, آج ہمارے پر بھی پریشانی ہے. کرونا نے ہمارے گھروں پر, کرونا وائرس نے ہماری دکانوں پر, ہمارے کاروبار پر, ہمارے بچوں کی یونیورسٹیوں کالجوں پر, ہمارے اسکولوں پر کرونا نے اللہ اکبر ظلم کے پنجے گاڑ لیے. رب کعبہ کی قسم, امریکہ چائنا سے ویکسین منگوا لو, پاکستان سے ویکسین منگوا لو, جہاں سے ڈبل ڈوز یا ایک سنگل ڈوز لگوا لو, نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. جب تک اس عورت کو جا کے کوئی نہیں سمجھائے گا جس نے 2 سال پہلے اسلام آباد کے چوک پہ نعرہ لگایا تھا, میری مرضی میرا جسم ہے, جب وہ توبہ کر کے خدا کو جھکے نہیں دکھائے گی, رب کعبہ کی قسم خدا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. آج میرے عزیزو, یہ ڈوز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ 120 سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ سینیٹائزر سے, یہ ماسک کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سارا مجمع بازار والا خدا کے گھر میں آ کے جھکے رو کے دکھائے گا, پروردگار عالم صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے میرے کرونا کا مسئلہ حل فرما دے گا. فرمایا میرے بندو, میرے بڑوں نے میرے بندو, تمہارے بڑوں نے میرے آگے رو کے دکھایا, تم بھی میرے آگے رو کے دکھا دو. الصلاۃ خیر من النوم, اے بندے سونا بہتر نہیں, اٹھ جا. میں نے کہا تھا رات کو 2-2 بجے موبائل لے, میں نے کہا تھا رات کو 2-2 بجے اپنے یاروں کی بیٹھکوں میں بیٹھ, میں نے کہا تھا کہ رات کو 2:30-3 بجے چائے کے اٹھنوں پہ بیٹھ. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, میں نے تو رات تیرے سکون کے لیے بنائی تھی اور دن تیرے کاروبار کے لیے بنایا تھا. تو کتنا پاگل ہے, ایک اتنی سی مشینری والے کو پتہ ہے اس پہ زیادہ ووٹ ڈالوں گا نکارا ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے اگر دل کا ووٹ تیرے رات پر آ گیا تو تیرے گردے دل نکارا ہو جائیں گے. پھر ڈاکٹروں سے بھی مانگتا پھرے گا, پھر سینٹل مانگتا پھرے گا, مصنوعی بیٹری لگواتا پھرے گا. اور میرے بندے, 2 روٹیوں کے پیچھے تو ملک دوسرے ملک جا رہا ہے, 2 روٹیوں کے پیچھے تو دوسرے شہر جا رہا ہے, 2-2 مہینے کے بچوں کو چھوڑ کر, جس بیوی کے ہاتھ کی مہندی پھیکی نہیں پڑی اسے چھوڑ کر, اور میرا بندہ تو دوسرے دیش میں روٹی کمانے جا رہا ہے. 17,999 مخلوق کی کوئی فیکٹری نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی پلازہ نہیں, کوئی مل نہیں, چڑیوں کی دکان کوئی نہیں, کبوتروں کی دکان کوئی نہیں, کتے بلوں کی کوئی فیکٹری کوئی نہیں, بھینس گائے کی کوئی مل کوئی نہیں. اور میرا بندہ جب اتنی مخلوق کو پیٹ بھر کے کھلا سکتا ہو تو 2 روٹیاں دینا تیرے لیے کون سی مشکل بات ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے, رزق کا وعدہ تو میں نے کر رکھا ہے. الہی اگر رزق کا وعدہ تو نے کر رکھا ہے تو 2 روٹیاں لینے کے لیے کہاں جاؤ. فرمایا میرا بندہ, فیکٹریوں میں جانا جا تیری مرضی, ملوں میں جانا جا تیری مرضی, الہی بھی روٹیاں کہاں ملیں گی. فرمایا ان 2 روٹیوں کو میرے نماز کے سجدوں میں چھپا رکھا ہے. میرا بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تیرا کام ہے, رزق کے دروازے تیرے پہ کھول دینا میں خدا کا نام ہے. اب اتنی سی بات بھی سمجھ آ رہی, بتاؤ سمجھ کیسے آئے گی؟ نفرتوں کا, پریشانیوں کا, بغض و عناد کا خوف دل کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں, یہ میرے سے پاس سے گزر گیا, لوگوں نے سسرال جانا چھوڑ دیا, ابھی وہ پیسے والا دماد ہے, اسے سلام کرتے ہیں, مجھے پوچھتا کوئی نہیں.
جس نماز کو 4 دن میں فاتح برداشت کر کے میری فاطمہ نے نہ چھوڑا، جس نماز کے سجدے کو میرے حسین نے تلواروں کے سائے میں نہ چھوڑا، جس نماز کے سجدے کو میرے حسین کی بہن زینب نے 72 کی لاشوں کو دے کے نہ چھوڑا، آج پروٹھے کھا کر، آج دیسی گھی کھا کر، آج مکھن کھا کر، آج دیسی روح کی ہوائیں لے کر تم اس نماز کو چھوڑو۔ پہلے تو میں اسے بغیرت کہا تھا، سنو میرا غصہ اور بڑھ گیا، ورنہ جو نماز کا تحفہ میرے حوض کوثر پر مل کے آئے گا، حضور نے فرمایا دنیا کے اندر اس سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ کملی والے گھر ٹکڑی مکا دے، تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ سفارش کر دو اللہ کے آگے معاف کر دے۔ فرمایا خبردار، نماز کا تحفہ تیرے نام اعمال میں نظر نہیں آیا، فرمایا حوض کوثر پر نہ آنا، کاش تیرا میرا دنیا کی زندگی میں واسطہ پڑ جاتا، میں لکڑی کو آگ جلا کے تیرے زندہ وجود کو جلا دیتا۔ کیا سمجھتے ہیں میرے عزیزو، نماز چھوڑ دی اللہ کا باغی، کائنات کے اندر سب سے بڑے کافر فرعون، سب سے بڑا کافر ہارون، حامان، سب سے بڑا کافر نمرود، فرمایا جو نماز کا سجدہ نہیں لائے گا میں امتیوں کی صف سے نکال کر ان کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اور لوگوں میری بات کا جواب دینا، پورا بھی روڈ شو گوا رہے ہیں، خاموشی ہے، کیوں؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کوئی ڈیک نہیں، کوئی گانا نہیں، کس لیے؟ محرم کے مہینے میں کوئی طبلہ سرنگی نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کس لیے؟ کہ آل رسول کا کنفہ شہید ہوا۔ چلو چلو میرے ساتھ کربلا میں چلے، چلو چلو میرے ساتھ جنت البقیع میں چلو، چلو کوفے میں چلو، چلو مکہ میں چلو، جہاں رسول کو ذبح کیا گیا تھا، ان کی قبر کی مٹی کی خوشبو کو اٹھا کے دیکھو، خدا پاک کی قسم ہے رونے چڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے شرم نہیں آتی، نام ہمارا لیتے ہو، خدا کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ میرے نام کی سبیل لگانے والے، 10 بیگوں کی حکیم کی نیاز دینے والے، 7 محرم کو قاسم کی مہندی پر چاولوں کی دیگ کی نیاز دینے والے، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میں گردنیں کٹا کے سجدہ بچا گیا، تم چاول کھا کے سجدہ اجاڑ کے چلا گیا۔ خبردار، قیامت کے دن اگر میرے نانے کے اوپر کوثر بلایا تو نانا تو دور کی بات ہے، پہلے نواز صاحب سے تیرا گریبان پکڑے گا۔ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات جا رہی ہے، علماء اکرام کے ذریعے سایہ خادی بن کے بات کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، جس چوک پہ بلا ہوا ہوگا، جس کانفرنس میں بلا ہوا ہوگا، جس مسجد جلسے میں بھی آؤ، سیمینار میں بلاؤ، میٹنگ میں بلا ہوا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے جھوٹ کا بدلتا ہے، اور پھر یہاں روڈ کے اوپر کسی کے گھر میں کوئی حملہ کرے، بھائی بہنوں کے آگے آ جاتا ہے، ماں کے آگے بیٹا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو یار اس کے جنازے میں چلے، کتنا غیرت
یا ڈاکٹر کے پاس اپنی بیٹی کو بہن کو لے کے جاؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں کیا نام ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب غیرت والے لوگ ہیں، میرا نام لکھ۔ اور تو ڈاکٹر کے آگے اپنی بہن کے نام کو ظاہر نہیں کرتا، تو کیسا ایمان والا ہے کہ نبی کی زینب کو بازار کے اندر بتا رہا ہے تیری بیٹی کی غیرت زیادہ یا فاطمہ کی بیٹی کی غیرت زیادہ؟ اور یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے اللہ کی قسم۔ کسی نے غلط میسج دے دیا، کسی نے غلط گائیڈ کر دیا، اللہ کی قسم حسین کر گیا، امت کی بیٹیوں کے پردے بچا کے چلا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود کٹ جائے اور بیٹی رل جائے؟ میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے زینب کی دھیوں کی، حسین کی دھیوں کی، حسین کی بہنوں کا نام بغیر وضو کے نہ لیا کرو۔ جب تیری میری زبان پر حسین کی بہنوں کا نام آتا ہے تو آسمان ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ نام ہے جنہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ادب کے ساتھ آسمان کے فرشتوں نے لیا ہے۔ کن کی بیٹیوں پر شر
چپ کر جا. ہرنی فریاد لے کے آئی ہے. کہتے ہرنی آگے آگے، میرا ابا پیچھے پیچھے، میں اپنے ابا کے پیچھے ایک عربی کے مکان کے پاس گئی اور جا کر یوں ٹکر ماری. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لاٹھی ماری دروازے پر، ایک کر بھی نکلا. اور میں شرم نہیں آتی ماں سے اس کے بچے چھین کے بیٹھا ہوا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ یہ فریاد لے کر نبی کے خاندان کے دروازے پر آئے. کیا فریاد؟ انہیں کہا کہ میرے بچے شکار کر کے لے آیا. اب وہ کہہ رہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا میرا تو ذریعہ معاش یہ ہے جنگل سے جانور پکڑتا ہوں، میں کونے کونے داموں بیچ کے گزارا کرتا ہوں. زین العابدین نے کھیسے میں ہاتھ ڈالا، فرمایا آج رسول ہیں، ہم لوگوں کو توڑنے اور جدا کرنے نہیں آئے، ہم تو جانوروں کا بھی حق دلوانے کے لیے آئے ہیں. لے جتنے کے یہ بکتے ہیں پیسے پکڑ اور اس کے بچے اس کے حوالے کر. کہتے عربی نے پیسے لیے، شرمندہ ہو کے اندر گیا اور 2 بچوں کو لایا، کرنی کے حوالے دیا. امام زین العابدین کے تلے چاٹتی ہوئے بھی مسکراتی باقی چلتی. اور یہاں بیٹھے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے. بیٹے کے عقیقہ آیا، سارا بھیا روڈ آ گیا، اور بہن کو نہیں بلایا. بہن بلاتا کیوں؟ میرے رشتہ ماں کا تھا، اس بھیا کوئی جوڑن تو آسمانوں پہ بنے. یار بہنوں کو نہیں بلایا، دباگروں نے بلا کے کیا کرنا؟ باپ کے مرنے کے بعد حصہ مانگنے آ گئی تھی، گناہ کیا. تو کسی کو 10 روپے نہیں چھوڑتا، تو کروڑوں کی جگہ تجھے چھوڑ دے. بات اس حسین کی کرتے ہو، اس زین العابدین کی کرتے ہو جس نے باپ کے قاتل کو پانی پلایا. لوگ کہتے ہیں، یہ آج خلیج میں دور کر کے جاؤں، لوگ کہتے ہیں حسین کے قتل کا بدلہ صحابہ نے کیوں نہیں لیا؟ ایک بڑا سوال ہے کہ صحابہ کی اولاد میدان میں کیوں نہیں آئی؟ کربلا کے میدان میں کتنے شہید ہوئے؟ خاندان اہل بیت کتنے تھے؟ 19 16. باقی کون تھے؟ میرے بچے تھے. یہ 50 لوگ یہ صحابہ کی اولاد کی. یہ سارے صحابہ کی اولادیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئی ہیں. مسلمین عقیل کون تھے؟ عقیل کون تھے؟ یہ سارے ثابت ہوئے. مالی مشتر کی قیادت میں مختار صفی کی فوجوں نے جب قاتلین حسین کا تعاقب کیا تو ابن زیاد کو پتہ لگا، چلمہ دے کے بھاگ گیا. اتحاد سے کام ہوتا. یا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ شہد اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شہد چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا. حضرت علی کی گھر والی امام زین العابدین اور بی بی زینب کا استقبال کرنے کے لیے جب ان کو پتہ لگا قربہ کاٹ دیا گیا، آپ استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آئی. 18 سال کے زین العابدین کی داڑھی چٹی دیکھی، ماں علی کی بیوی، اللہ اکبر، حسین کی چھٹے ہوئی ماں، اور حضرت امام زین العابدین کی دوسری دادی دھڑام سے زمین پہ گر گئی. زین العابدین نے ماں دادی کو گود میں لیا، پانی کے گھونٹ پلا کے ہوش دلایا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا جب مدینے سے دعائیں لے کے گیا تھا اس وقت تیری ساری داڑھی کالی تھی، 4 مہینے میں رنگ کیسے بدل گیا؟ کہا اما جان تو داڑھی کے رنگ کی بات کرتی ہے، جب میرا باپ نیزے کی ہڈی پہ چڑھایا گیا تھا ابا اس وقت سورج کے آسمان کا لال ہو گیا تھا. اور لوگوں 10 محرم الحرام سے ایک دن حسین کا، ایک دن عبادت کا، باقی 11 مہینے عمرت کی صفت بدماشی کے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ حسین بے نمازی تھے؟ بولو. حسین نے کبھی روزہ چھوڑا؟ حسین نے کبھی جھوٹ بولا؟ حسین نے کبھی سود کمایا؟ حسین نے کبھی سود پہ پیسہ دیا؟ حسین نے کبھی سود پہ پیسہ لیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ادھار پہ سود لیا؟ اور پھر نوکری حسین کے دشمنوں کی اور مزدوری لینے کے
کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ووٹوں کے اندر میرے عزیزوں تمہارا تو عشق مخالف بن جائے، اسے اپنے علاقے میں پلاٹ نہیں لینے دیتے کہ تم آپ کا قاتل دروازے پر آ کے پانی پی رہا ہے۔ حسین کے نام ہے کہ کالے کپڑوں کا، حسین کے نام ہے کہ پائی الٹی کرنے کا، حسین کے نام ہے جھنڈوں کے بدلنے کا، نہیں کربلا اور حسین کے نام ہے کردار کا، اخلاق کا، مساوات کا، نمازوں کے سجدے کا، ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا، نامے کے دل کے گلشن کو پانی دینے کا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قیامت کے دن حسین نے پوچھ لیا تمہیں کربلا کے میدان میں اخلاق نہیں ملا تھا، کردار نہیں ملا تھا، اس میں حسین ہی نہیں ملا تھا، صرف کپڑے ملے تھے، بہتر کے تابوت ملے تھے، قاسم کی ڈولی ملی تھی، علی اصغر کا جھولا ملا تھا، میرے سجدے بھول گئے، تم بہتر تابوت لے کے آ گئے، میرے نمازوں کے سجدوں کو بھی تو لے کے آتے۔ 3 دن فاقہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کو بھی تو لے کے آتے۔ تم سارے جرمدار ہو، تم سارے